الله الصمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات تذکیری ہے. درود و سلام آقا دو جہاں
امام الانبیاء، امام اعظم، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے لیے خاص ہیں۔ لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جنہوں نے دن رات محنتیں کر کے کوشش کر کے ہم تک یہ دین اسلام کو پہنچایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے نصیحت علم کو حق سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں جو کچھ بیان کروں اللہ کریم ہم سب کو اس کے اوپر عمل پیرانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام سامعین محترم معزز بھائیوں ساتھیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا، مہینوں کی گنتی کی تعداد اللہ رب العالمین کے ہاں 12 ہے۔ کب سے ہے؟ جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی جب سے اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک مہینوں کی گنتی کی تعداد 12 ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے بنائے، اور ہر مہینے کے اندر کھانے والے ملاؤں نے، پیٹ کے پجاریوں نے اور جاہل لوگوں نے بدعات ایجاد کر کے رکھی ہیں۔ جتنے بھی مہینے اللہ رب العالمین نے بنائے ان تمام مہینوں کے اندر بدعات پائی جاتی ہیں۔ اب اسلامی مہینے کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، اب محرم کے اندر بھی بے شمار بدعات کی جاتی ہے، محرم کی بے شمار بدعات ہیں، اور بات کی جیسے سفر کے مہینے کی اس مہینے کے اندر بھی بے شمار بدعات کی جاتی ہے۔ بات کی جائے رمضان مبارک کے مہینے کی، رجب کی، یہ بات کی جائے ربیع الاول کے مہینے کی، تو بے شمار بدعات رونما ہوتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب دیکھیں گے آہستہ آہستہ بڑی تیزی کے ساتھ تمام بدعات رونما ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر بے شمار بدعات، تو ایک بدعت نہیں بے شمار بدعات ہیں۔ اور آج دیکھ لیں آج دور حاضر میں سنتیں مٹی چلی جا رہی ہیں، سنتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، بدعات کا غلبہ ہے، بدعات عروج پر ہیں، اور نئی نئی بدعتیں روز بروز ایجاد کی جاتی ہیں، اور پھر اسلام کی عمارت گر رہی ہے۔ اسلام کے لیے کوئی رونے والا نہیں، کسی کا عزیز و قارب رشتہ دار بہت ہے، رونے والے بہت ہیں، چیخنے چلانے والے بہت ہیں، آہیں بھرنے والے بہت ہیں، لیکن اسلام کی عمارت گر رہی ہے، اسلام کے لیے کوئی رونے والا نہیں۔ سنتیں مٹی چلی جا رہی ہیں، سنتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، سنتوں کی بلا بدعات جنم لیتی جا رہی ہیں، لیکن دین اسلام کے لیے کوئی ہمدردی رکھنے والا نظر نہیں آئے گا۔ کاروبار میں گھاٹا دے، کاروبار میں خسارہ دے، اس کی ٹینشن لینے والے، اس کے لیے ہمدردی کرنے والے بہت سارے نکل آئیں گے، لیکن اسلام کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے، اسلام کے لیے کوئی فکر کرنے والا نہیں، اسلام سے کوئی محبت کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، کہ آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ رب العالمین اس دین کے اوپر راضی بھی ہو گئے۔ اللہ اس دین کے اوپر، اس سچے مذہب کے اوپر راضی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، فرقے ہیں، سارے کے سارے بدعات ہیں، جس کے کرو گے آپ میں سچا مذہب اسلام ہے، اور اللہ رب العالمین نے خود تصدیق کی ہے، اور اللہ رب العالمین اس مذہب سے، اس اسلام سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ علیہ السلام صحابہ سے مخاطب ہوئے، صحابہ کہ میں نے تمہارے تک دین نہیں پہنچایا، کہ میں تمہارے تک دین کا پیغام نہیں پہنچایا، اسلام کی دعوت نہیں دی؟ جی اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا، آپ نے ہمیں اللہ کی پہچان کروائی۔ جی اللہ کے رسول، آپ نے مجھے ہمیں دین کی دعوت دی ہے، اس لیے تو ہم مسلمان ہیں، اس لیے تو ہم اللہ پہ ایمان رکھنے والے، آپ پہ ایمان رکھنے والے، آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول، آپ نے ہم تک دین کی دعوت دی ہے، پھیلائی ہے، پہنچائی ہے۔ اور پھر
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے دین پہنچا دی تیرے بندوں تک، دین کی دعوت دی ہے، اور اس دین کی خاطر نبی علیہ السلام کی بیٹی کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو جنگ احد میں آپ کی دندان مبارک شہید بھی کیے تھے، اور آپ علیہ السلام کو طائف کی وادی میں لہو لعان بھی کیا گیا، آپ علیہ السلام کو دیوانہ بھی کہا گیا، آپ کو مجنون بھی کہا گیا، آپ کو شاعر بھی کہا گیا، اس دین کی دعوت کی وجہ سے، اس دین کی طرف لوگ رکاوٹ کرتے چلے گئے، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، دین کی دعوت دیتے چلے گئے۔ اللہ اکبر اللہ، اور جنہیں فرمایا ما بقي شيء وتقرب من الجنة ويبعد من النار، جو چیز جنت سے قریب کرنے والے تھی، جو چیز جنت کے قریب کرنے والے تھی، جو عمل جنت کی طرف لے کے جانے والی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ بیان کر دیا ہے، وہ بتا دیا مجھے آپ، بھائی نمازیں پڑھو گے جنت کی طرف جاؤ گے، روزے رکھو گے جنت کی طرف جاؤ گے، انسانیت کی خدمت کرو گے، لوگوں کے ساتھ ہیلپ کرو گے، ان کی مدد کرو گے، ماں بہن بیٹی کی عزت کا خیال رکھو گے، تمہارے لیے جنت ہے۔ اور اگر تم یہ کام کرو گے، یہ جرم کرو گے تو تم جہنم کا بارہ بن جاؤ گے۔ اگر تم زنا کرو گے، اگر تم بدکاری کرو گے، اگر تم اللہ کی زمین پر اللہ کے ساتھ شرک کرو گے تو پھر تمہارے لیے جہنم ہے۔ رستے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں واضح کر دیے کہ بھئی یہ جنت کا راستہ ہے، یہ عمل کرو گے جنت کی طرف جاؤ گے، یہ مت کرو گے جہنم کی طرف جاؤ گے۔ اگر یہ کام کر کے جاؤ گے، یہ عمل کرو گے، یہ رحمان کا راستہ ہے، رحمان کے راستے پہ چلو گے، رحمان کی بندگی کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، جنت کے باغات ہیں، جنت کی نہریں ہیں، جنت کی حوریں ہیں، جنت کے سیر ہیں، تمام جنت ہمارے لیے ہیں، پھر تم جنت کے والد بنو گے، جنت کے منزل کے راہی بنو گے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اگر تم نے شیطان کی پیروی کی، تم نے رب رحمان کو ناراض کر دیا، شیطان کے پیچھے چلتے رہے، اپنے خواہشات کو پوجتے رہے، تو پھر تمہارے لیے آگ ہے، نار ہے، ذلت تمہارے اوپر بڑھ جائے گی۔ رستے واضح کر دی، اللہ کے رسول نے عبادتوں کے پیغام دے دیا ہے، پہنچا دیا ہے، اور جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد الاسلام غریبا، جب اسلام آیا تھا تو اسلام اجنبی تھا، اسلام اوپرا تھا، اسلام کو کوئی جاننے والا نہیں تھا، اسلام کی پہچان رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب اسلام آیا تھا تو لوگوں کو اسلام کا نہیں تھا پتا، لوگ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے، لوگ اللہ کے بارے میں نہیں جانتے تھے، لوگ محمد رسول اللہ کے بارے میں نہیں جانتے تھے، لوگ قرآن کے بارے میں نہیں جانتے تھے، لوگ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آئی محنتیں کی، قربانیاں دی ہیں، اور پھر دعوت پھیلی، اور پھر وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعوت پھیلے گی، دعوت پہنچے گی، اسلام کی دعوت گھر گھر تک جائے گی، دنیا کے کونے کونے تک اسلام کا پیغام پہنچے گا۔ آج دیکھ رہے ہیں، اور فرمایا کہ دنیا کے کونے کونے تک ہر شخص تک اسلام کا پیغام پہنچے گا، اسلام کی دعوت پھیلے گی، اور اس کے بعد پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا، رب قرآن کہتا ہے دیکھ کر یا منودابی بین الناس، دن بدلتے رہتے ہیں، دن بدلتے جائیں گے، گزرتے جائیں گے، آخر کار پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا، اسلام پھر سے اوپر بن جائے گا، اسلام پھر سے ایک نبی بن جائے گا، اسلام کو کوئی جاننے والا نہیں ہوگا، اسلام پھر سے صبح کے مدینے میں چلا جائے گا۔ اور آج دیکھیں اسلام کا نام لینے والے بہت ہیں، لیکن اسلام کا صحیح فہم رکھنے والے، اسلام کو سمجھنے والے، اسلام کی مطابق اپنے مسائل کو حل کروانے والے بہت کم ہیں۔ اب کتنے سب لوگ ایمانداری سے بتائیں جو مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ مسئلہ کیسے ہے، ایسے ہے ایسے، وہ بتا دیتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ کی بات سر ہم ہم چلے جاتے ہیں، ہم دلیل پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے، دلیل نہیں پوچھتے۔ اب مثال کے طور پہ اب جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت، آج کا بڑا موضوع جو ہے وہی ہے، اس عنوان پر میں آپ سے بات کروں گا کہ بھئی جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اب کتنی وجہ سے کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے یہ مسئلہ ہو یا اور مسئلہ ہو، مولوی صاحب کو پوچھیں، مولوی صاحب کہتے ہیں ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، جسے منانا چاہیے، خوشی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، گلی محلے سے جاؤ، بیٹھے سے جاؤ، شور شرابہ کرو، بھگڑے ڈالو، مولوی صاحب نے کیا کیا جی ہمارے بزرگ لوگ چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم نے یہ زحمت نہیں کی۔ مولانا صاحب قرآن کے اندر ہے، حدیث میں ہے،
رسول اللہ کا فرمان ہے اسلام کے اندر کیا ہے، اپنی بات نہ کریں، اپنی بات ایک سائڈ کر کے ہمیں اسلام والی بات بتائیں کہ اسلام کے اندر کیا حکم ہے، پھر ہے کا مزہ، پھر ہے کہ مسئلے کی سمجھ۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے کہا کہ مولوی صاحب کی بات پتھر پہ لکیر ہے، مولانا صاحب کی بات سر آنکھوں کے اوپر، اس لیے آج ہم ذلیل ہیں، اس لیے آج ہم گمراہ ہیں، اس لیے آج ہم فکروں کی طرف بٹے ہوئے ہیں، وجہ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، وجہ کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے۔ اور آج دیکھیں کوئی اپنے باپ دادا کے دین پر چل رہا ہے، کوئی بزرگوں کے دین پر چل رہا ہے، کوئی امام کا مخالف بنا ہوا ہے، کوئی کس کے پیچھے، کوئی کس کے پیچھے۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے پیچھے ہیں، کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو حدیث کے پیچھے ہیں، جو محمد مصطفیٰ کے پیچھے۔ اب اس مسئلے کو سمجھیے ذرا، اب جس نے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسئلے میں ہمارا اختلاف ہے پہلے طریقوں سے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جشن نہیں منانا چاہیے، میلاد نہیں منانا چاہیے، بھنگڑے نہیں ڈالنے چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں بھنگڑے ڈالنے چاہیے، گلی محلے سے جانے چاہیے، شور شرابہ کرنا چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں اور ہم ہی کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اب ہمارا ان سے کیا جھگڑا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ میلاد نہیں منانا، وہ کہتے ہیں میلاد منانا چاہیے، بھنگڑے ڈالنے چاہیے، شور شرابہ کرنا چاہیے، گلی محلے سے جانے چاہیے۔ ان کے پاس کیا دلیل ہے اور ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اس مسئلے کو آج سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ ایک سوچ لے کے اٹھیں، ایک فکر لے کے اٹھیں، اپنے ذہنوں کو صاف کریں۔ ہمارے اس مسئلے میں آگے اختلاف، اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث چل رہی جو آخری وصیت نبی علیہ السلام نے کی تھی کہ ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر جب تمہارے اندر اختلاف آ جائے تو اگر تم مسائل وہاں سے حل کراؤ گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی بھی ذلیل نہیں ہو سکتے۔ فرمائیں یہ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، کتاب اللہ ہے اور ایک حدیث رسول ہے، یہ دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ اور اسی بات کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اللہ یہ بات ہے، اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف والی بات آ جائے جو تمہیں سمجھ نہ آ رہی ہو، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، اختلاف آ جائے، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم نے اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رکھنا ہے، تم نے اس فیصلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھوڑ دینا ہے۔ اور پھر دیکھو اللہ اور اس کے رسول کیا فرمان سناتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ بھی قرآن میں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی حدیثوں میں ہے۔ تم دیکھو وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں، جب وہ فیصلہ کر لیں تو مان لو، اس کے بعد چھوٹ جانے نہیں کرنا تمہیں، یہ نہیں کرنا کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہ فیصلہ ہم بتا دیا گیا۔ اب ہمارا اختلاف ہے ہم آتے ہیں قرآن کی طرف، سب سے پہلے قرآن کی طرف۔ اب قرآن مجید کو بسم اللہ کی بات سے لے کر فرناس کی سین تک پڑھیں، آپ کو میلاد کا ذکر نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہیں بھی اس بات کا حکم نہیں دیا کہ جشن مناؤ، کہیں محلے سے جاؤ، بھنگڑے ڈالو، شور شرابہ کرو، کہیں بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کا ہمیں حکم نہیں دیا۔ اب آتے ہیں کس کی طرف؟ اب قرآن کے اندر کیا کہتے ہیں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں، پکڑا دیں، فانتہوا، اس چیز کو پکڑ لو، اور جس کام سے منع کرتے ہیں، جس کام سے روک دیں، فانتہوا، خبردار دوبارہ تمہیں اس کام کی طرف نہیں جانا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے دنیا کائنات کے باسی اور دنیا کائنات کے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیا بتاؤ، نمونہ رسول اللہ کو بناؤ۔ قرآن کی ترجمہ آپ پڑھ کے دیکھیں، میں نے الحمدللہ پڑھا قرآن مجید بدلنے کے ساتھ، مجھے کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ملا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، صحیح بخاری میں رسول اللہ کی سیرت ہے، صحیح مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ملے گی آپ کو، آپ دیکھیں پورے ترجمہ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بیٹے بھی ہوئے، آپ کی بیٹیاں بھی ہوئیں، آپ کے نواسے بھی ہوئے، آپ کی نواسیاں بھی ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی جشن نہیں منایا، نہ بیٹی کا منایا ہے، نہ بیٹیوں کو منایا ہے، نہ نواسوں کو منایا ہے، نہ نواسیوں کو منایا ہے، کسی کا جشن رسول اللہ نے نہیں منایا۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام جتنے بھی گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے بعد گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا جشن بھی نہیں منایا، حضرت نوح علیہ السلام کا نہیں منایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں منایا،
حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل السلام کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عزیر کا، کسی نبی کا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم جشن منایا ہو، جلوس ڈالے ہو، ریلیاں نکالی ہو، یعنی محلے کے اندر نکلے ہوں، کہیں بھی نہیں ملے گا. آپ بخاری پڑھ لیجیے، آپ ساری بخاری پڑھیے ترجمے کے ساتھ. اس کے بعد صحیح مسلم اٹھائیں، صحیح بخاری اصل بارہ کتاب اللہ کے کلام کے بعد حدیث کی سب سے چھوٹی کی کتاب ہے صحیح بخاری کی. آپ صحیح بخاری کی کتاب پڑھیں، آپ مسلم پڑھ لیں، آپ ابو داؤد پڑھیں، آپ نسائی پڑھیں، آپ ابن ماجہ پڑھیں، تمام حدیث کی کتابوں کو چھانیں پڑھیں. آپ دیکھیں آپ کو کسی حدیث کے اندر نہیں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، صحابہ کو جمع کیا ہو کہ صحابہ جشن مناؤ، مٹھائی نصیب کرو، بھنگڑے ڈالو، جلوس نکالو، جلسے کرو، یہ کرو وہ کرو. آپ کو نہیں ملے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی تعلیم ہمیں نہیں دی. اگر اس کی تعلیم دینی ہوگی تو اللہ کے رسول علیہ السلام دیتے، اللہ دیتے ہمیں، لیکن اس بات کا ہمیں حکم نہیں کیا گیا، نہ اس کے بارے میں کوئی بات کی گئی. اور اس کے بعد قرآن کے اندر بھی نہیں ہے اس کا ثبوت، حدیث مصطفیٰ کے اندر بھی نہیں ہے. اس کے بعد صحابہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میری صدی کے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں. میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، میرے صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ ہے. اشارہ صحابہ کی طرف ہے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تن من دھن قربان کرنے والے، اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے، انہوں نے جشن نہیں منایا. آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، اور آپ علیہ السلام کے نواسہ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں. کسی نے جشن نہیں منایا، کسی نے بھنگڑے نہیں ڈالے، کسی نے جلسے نہیں نکالے. وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی تعلیم نہیں دی، اللہ نے اس بات کا ہمیں حکم نہیں دیا. اگر دیا ہوتا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھنگڑے ڈالتے، حضرت عمر ڈالتے، جلوس نکالتے، مٹھائی نصیب کرتے، خوشیاں کرتے، لیکن اس بات کا ہمیں حکم نہیں دیا. اب نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی بات یہی 2 سال تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی جلوس نہیں نکالا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال رہے، حضرت عثمان 11 سال رہے، حضرت علی 4 سال رہے. کیا حضرت ابو بکر کو رسول اللہ سے محبت نہیں تھی؟ کیا حضرت عمر کو رسول اللہ سے محبت نہیں تھی؟ حضرت عثمان کو محبت نہیں تھی؟ حضرت علی کو محبت نہیں تھی؟ تمہیں زیادہ محبت ہے ان سے؟ وہ لوگ چلتے پھرتے جنتی تھے، لہم مغفرۃ و عظیم، جن کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے، انہیں پتہ نہیں چلا کہ محبت کیسے کرتے ہیں. اس کے بعد کرتے ہیں تابعین کی طرف آئیں، محدثین کی طرف آئیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کیا عبد القادر جیلانی کو دیکھیں، بڑے بڑے امام گزرے، کسی نے بھی جلسے نہیں نکالے، کسی نے جلوس نہیں نکالے، دوسرے کے اوپر فتوے نہیں لگائے. کیوں؟ کیونکہ اس کا وجود قرآن و حدیث میں نہیں. پتہ چل گیا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی قرآن کے اس کا ثبوت نہیں ہے، حدیثوں میں اس کا ثبوت نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے اصحاب میں اس کا ثبوت نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی ہے، نہ رسول اللہ کے صحابہ نے کام کیا ہے. پتہ چل گیا جی یہ مسئلہ آج کے مولویوں نے یاد کرتا ہے، یہ مسئلہ آج کے مولویوں نے یاد کیا ہے کہ کھانے کا ایک ذریعہ ہے، کمانے کا ایک ذریعہ ہے، یہ پیٹ کا مسئلہ ہے. قرآن اور حدیث کے اندر اس کا ثبوت نہیں. اب ان کے دلائل کیا ہے؟ میرے بعض لوگوں کو بتا دیا کہ پڑھنے قرآن کے ساتھ اگر ملے تو ہمیں بھی آگے نکالیں. میں نے پڑھا الحمدللہ، مجھے نہیں ملا قرآن کے اندر، حدیثوں کے اندر نہیں ملا، صحابہ کی زندگی میں مجھے نہیں ملا، آپ کو ملتا تو لے. اب قرآن اور حدیث کے اندر یہ چیز نہیں ہے. اب کیا اس بات کو کہیں گے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے، اللہ مجھ سے مخاطب ہے، اللہ آپ سے مخاطب ہے، ایمان والے میں ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے، رسول اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے، قرآن کے اوپر ایمان لے کے آئے، جنت اور جہنم کے اوپر ایمان لے کے آئے. آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، ایمان کی کیفیت میں بیٹھے ہوئے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے. اب خبردار، اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بعد تم نے حد سے تجاوز نہیں کرنا، اللہ اس کے رسول سے آگے تمہیں نہیں بڑھنا. اب اللہ نے نہیں کس بات کا حکم، رسول اللہ نے حکم نہیں کیا، تمہیں آگے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. جو کام رسول اللہ نے نہیں کہا، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، جو نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، اللہ سے ڈر جاؤ، تم بھی وہ کام نہ کرو. اب ان کے دلائل کیا ہیں؟ میں نے بتا دیا قرآن اور حدیث میں ثبوت نہیں ہے.
اب ان کی دلائل، میلادیوں کی دلائل، جو جشن مناتے ہیں، جو گلی محلے میں جاتے ہیں، جو مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، جو بھنگڑے ڈالتے ہیں، اب ان کے دلائل بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں. کیا دلیل ہے جی آپ کے پاس جشن منانے کی، گلی محلے سے جانے کی، مٹھائی تقسیم کرنے کی، بھنگڑے ڈالنے کی، روڈ سڑکوں کو کھلا کرنے کی؟ کہتے ہیں جی ابو لہب نے جشن منایا تھا. کس نے؟ ابو لہب نے، جو نبی علیہ السلام کا چچا تھا. کہتے ہیں ابو لہب نے منایا. کیسے تھی؟ جب اس کی ایک لوڈی نے آ کے خبر دی، جو ابو لہب کی لوڈی کی سو گیا، اس نے آ کے ابو لہب کو خبر دی کہ آپ کا بھتیجا ہوا ہے، عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. تو کہتے ہیں تو ابو لہب نے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا اور اس لوڈی کو آزاد کر دیا، جو بھی تم آزاد ہو. بعد کے اندر کہتے ہیں کسی نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب جہنم کے اندر ہے اور ابو لہب کو جہنم کے اندر انگلیوں سے دودھ یا پانی مل رہا ہے اور جھوس رہا ہے. پوچھا گیا کیوں؟ تو ابو لہب کہتا ہے کہ میں نے اس انگلی کے ساتھ لوڈی کو آزاد کیا تھا اس وجہ سے. مجھے بتاؤ ابو لہب نے بقی کے اندر جلوس نکالا تھا، ابو لہب نے گریاں نکالی تھی، اب تم جلوس نکالتے ہو. سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ ابو لہب ایمان کا بندہ تھا، ابو لہب ایمان لے کے آیا تھا، تم دلیل کس کو بنا رہے ہو؟ اللہ کو پتا تھا مولوی نے آ کے ابو لہب کے دودھ یا پانی نکالنا ہے انگلیوں سے، تو رب العالمین نے پہلے کہہ دیا تب تک یہ ابی لہب ہوا، تب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ مولوی نے آنا تھا ایسے کہ ہم کرنے تھے. اللہ نے قرآن میں پڑھے اپنے کے ساتھ ابو لہب کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن؟ اللہ اکبر. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. ابو لہب نبی علیہ السلام کا دشمن تھا. اب ہم کس کو ماننے والے؟ ہم ابو لہب کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں، ہم ابو لہب کو ماننے والے نہیں ہیں. ہم تو وہی کام کریں گے جو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا. ہم تو حضرت ابوبکر صدیق کو ماننے والے ہیں، ہم تو حضرت عمر کو ماننے والے ہیں، ہم تو حضرت عثمان کو ماننے والے ہیں، حضرت علی کو ماننے والے ہیں. ہم وہی کام کریں گے جو حضرت ابوبکر نے کیا، ہم وہی کام کریں گے جو حضرت عثمان نے کیا تھا، حضرت عمر نے کیا تھا، حضرت علی نے کیا تھا. وہی کام کریں گے جو تمام مشرق صحابہ نے کیا تھا. تم جاؤ ابو لہب کے ساتھ، اللہ تمہیں ابو لہب کے ساتھ لے کے جائے، اللہ ہمیں صحابہ کے ساتھ لے کے جائے. اللہ اکبر. اللہ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. بات آگے بڑھاتے ہیں. یہ کوئی دلیل مظاہرہ کرنا ہے. کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے. کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے بدعت لیکن اچھی ہے. کیسے پتا؟ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کی جماعت کروائی تھی اور کہا تھا کہ نعمت بدعت هذه، یہ اچھی بدعت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایجاد کیا تو ہم نہیں کر سکتے؟ اگر حضرت عمر کر سکتے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اس کے پیچھے اصل منظر کیا ہے؟ اصل منظر میں آپ کو خلاصہ بتاؤں گا. صرف آپ دیکھیں گے صحیح بخاری کے اندر واقعہ تفصیلاً موجود ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ مل کے 3 راتیں آپ علیہ السلام نے قیام کروائی. آپ نے خود بھی قیام کی اور صحابہ کو بھی قیام کروایا. آپ علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی. اس کے بعد چوتھی رات آپ علیہ السلام نہیں ہے، صحابہ کرام انتظار کرتے رہے. صبح ہوئی، نبی علیہ السلام نے سوال کیا گیا، پوچھا گیا اللہ کے رسول بتائیں آپ 3 راتیں آپ نے قیام کروایا مسلح کے جماعت کے ساتھ، اللہ کے رسول دوبارہ آپ آئے نہیں. اللہ کے رسول کس وجہ سے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خشیت ان تفرض علیکم، مجھے ڈر تھا کہ یہ چیز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے. ابھی تم بڑے دھڑلے کے ساتھ آ رہے ہو، ابھی تم شوق کے ساتھ آ رہے ہو، مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، جوان بھی آ رہے ہیں، بوڑھے بھی آ رہے ہیں. ابھی جو تم آ رہے ہو اگر تمہارے اوپر فرض کر دی جائے بات کی تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا. بات کے اندر جو لوگ آئیں گے ان کی پریشانی بن جائے گی. ابھی تو تم آ رہے ہو، دیکھ پاتے انسان ہے، کام کاج کرتا ہے، تھک جاتا ہے، قیام فرض کر دی گئی تو قرآن پر قیام نہیں تو گناہگار ہو گئے، مجرم ہو گئے. اس وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام احساس کرتے تھے، امت کا احساس تھا اصل میں. آپ ایک فکر تھے امت کے بارے میں. آپ علیہ السلام نے اس امت کو کر دیا، چھوڑ دیا. پھر آپ علیہ السلام نے گزرتے گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں معاملہ چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ کوئی یہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کیفیت کے ساتھ، اسی ہیت اور ہمت کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تھی جماعت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی دیندار اور تمیمداری کے پیچھے تمام لوگوں کو جمع کر دیا ایک امام کے پیچھے. جس طرح کہ ہم تراویح کی بات پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے کر دیا
اب اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ڈر کی وجہ سے کہ فاصلہ کر دی جائے اس عمل کو چھوڑ دیا تھا، ارادہ تھا کرنے کا، شوق تھا صرف ہمارے لیے احساس کرنے کی وجہ سے کہ یہ فاصلہ کر دی جائے۔ اب اللہ کے رسول بھی نہیں، اب تجھیب والا معاملہ بھی ختم ہو گیا ہے، جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نہیں آ رہے، اسی سنت کو اسی انداز میں دوبارہ زندہ کر دیا۔ بدعت تو نہیں آ رہی، اگر بدعت ہوتی، بدعت کی تعلیم کیا ہے؟ بندہ وہ کام نیکی اور ثواب سمجھ کر کرے جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں نہ ہو۔ اب اس کا ثبوت حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا تو حضرت عمر نے اسی انداز کے ساتھ دوبارہ قیام کیا۔ اس سے مراد نہیں عمر بدعت ہوا، اس سے مراد کی بدعت نہیں ہے، مطلب اچھا آغاز ہے۔ اب لوگ وہ نہیں پڑھ رہے تھے، جو باطل کر رہے تھے، ایک امام کی بھی سارا پڑھ رہے ہیں، ایک طریقے سے پڑھیں، ایک عمل کے ساتھ پڑھیں، اتنا اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بدعت نہیں ہے اور بدعت حسنہ ہوتی بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام اور خطبے میں ارشاد فرماتے تھے کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، چاہے جمعہ خطبہ ہو، عید کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، روڈ مکہ ہو، اب فرماتے کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا علیہ السلام نے کہ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تمام بدعات کو جہنم کی طرف لے کے جانے والا عمل کہہ رہے ہیں، اور اس سے ایک اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، صرف بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بندہ ایسا عمل کرتا ہے جو ہم نے نہیں کیا فہو رد مردود ہے۔ بدعت حسنہ کی بات کرتے ہو، بدعت حسنہ کا آغاز صحابہ نے بھی کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوشش کی تھی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کیا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام گھر تشریف لے آتے ہیں، اللہ کے رسول گھر نہیں ہے، انہوں نے امہات المومنین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بارے میں سوال کیا، پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام عبادت کیسے کرتے تھے؟ جب سنا تو ایمان تازہ ہو۔ مسجد کی طرح ہم رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں واقعات پڑھ رہے سن رہے، ایمان تازہ ہے۔ جب باہر جائیں گے، گلی محلے میں جائیں گے، بازار میں جائیں گے، مارکیٹ میں جائیں گے، ایمان کی کیفیت نہیں رہے گی، ایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا جی، صحابی رسول کا ایمان بڑھ گیا، اب جاتے ہوئے وہ عہد کر رہا ہے آدمی کہ آج کے بعد میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں۔ اتنا بڑا عہد کر لیا، رسول اللہ کی زندگی کے معاملات سن لیے، اللہ کے رسول کی بات کے بارے میں سوال کر لیا، اب اتنا بڑا عہد کر رہا ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ 3 دن روزے رکھوں گا، 3 دن روزے نہیں چھوڑ دوں گا، ہفتے میں 4 دن رکھ لیا کروں گا، مہینے میں 15 دن رکھوں گا، 15 دن چھوڑ دیا کروں گا، نہیں، بلکہ جب تک زندہ رہوں گا، سانسیں چلتی رہیں گی، میں روزے رکھتا رہوں گا، گرمی ہو، سردی ہو، دن بڑے ہو، چھوٹے ہو، میں روزے رکھتا رہوں گا۔ اتنا بڑا عہد کر لیا۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سارے رات قیام کرتا رہوں گا، راتیں بڑی ہو یا چھوٹی، سرد ہو یا گرم، میں نے قیام کرنا، میں قیام کرتا رہوں گا، ساری زندگی قیام کرتا رہوں گا۔ اتنا بڑا عہد کر لیا اس نے۔ اور ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں نکاح نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ شادی کر کے میں بیوی بچوں کے اندر پھنس جاؤں، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاؤں، میں شادی نہیں کرتا، تنہا زندگی گزاروں گا، اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ میں عہد کر کے، اتنا بڑا عہد کر کے چلے گئے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام واپس آئے، گھر تشریف لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ 3 صحابی آئے تھے اور اتنے بڑے عہد کر کے گئے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلا دیا انہیں، تم نے ایسے کیا ہے، تم نے کہا کہ ساری زندگی روزے رکھوں گا، اس نے کہا اللہ کہ تم ساری زندگی روزے رکھوں گا، اب تم نے کہا کہ قیام کرتے رہے گا ساری رات، جی اللہ کے رسول میں قیام کرتا رہوں گا، تم نے کہا شادی نہیں کروں گا، اس نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور میں راتوں کو قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، راتوں کو اللہ کی بات کرتا ہوں، تعریف پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں میں، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ تم مجھ سے آگے نکلنا چاہتے ہو، خبردار مجھ سے آگے نہیں نکلنا، مگر نہ مجھ سے اور میری عمر کے ساتھ بات ہوتا ہے، تم مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو، اگرچہ کام اچھا ہے لیکن مجھ سے آگے نہیں نکلنا، ورنہ میرے ساتھ اور میری امت کے ساتھ معاملہ تعلق نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں کام اچھا تھا، بدعت حسنہ تھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کر دیا بھائی ایسا نہیں کرنا، کیونکہ یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ کام شریعت کے مطابق نہیں، یہ کام محمد رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، آگے نہیں نکلنا۔ اور بدعت کا بدعت حسنہ جو ہے اگر ہوتی تو یہ ہوتی
یہ صحابہ کرام کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اللہ کے رسول نے منع کر دیا. جب صحابہ کرام کو بیت حسنہ یاد کرنے کی اجازت نہیں تو آج کی مولی کو کس نے اجازت دی تھی؟ تو دین کی طرف مسیح کی باتیں چھوڑنا پڑے. اصل کی بات ہے صحیح بخاری کا بات یہ بھی اصل کے بعد کا وقت ہے. اللہ کے رسول روزے سے ہیں, رسول اللہ کے صحابہ روزے سے ہیں, کافی گرمی ہے, تپش ہے, سفر کی حالت ہے. اب ایک تو صحابی بے ہوش جاتے ہیں, بے ہوشی کی تاریخ کیفیت ہو جاتی ہے, بے ہوش جاتے ہیں, گرمی ہے, روزے کی کیفیت ہے, سفر کی حالت میں ہیں. اب اللہ کے رسول علیہ السلام کو کسی نے بتایا اللہ کے رسول وہ بندے بے ہوش ہو گئے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے احساس کیا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے پانی منگوا لیا اور پھر اس کا ہاتھوں کو بلند کیا, پانی کا پیالہ بلند کیا تاکہ سارے لوگ آپس میں ادھر متوجہ ہوں, سارے آپس میں وہ دیکھ لیں. جیسے سب نے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے روزہ افطار کر دیا تاکہ مزید بندے بے ہوش نہ ہوں, مزید کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ کے رسول نے روزہ افطار کر دیا, تمام صحابہ نے کر لیا, لیکن چند ایک صحابی ایسے تھے جنہوں نے روزہ نہیں کھولا, جنہوں نے روزہ افطار نہیں کیا. انہوں نے کہا جو لوگ کمزور تھے یا لوگ جو بے ہوشی داری ہو رہی تھی انہیں روزہ افطار کر دیا, اچھی بات ہے, لیکن ہمارے اندر طاقت ہے, ہمارے اندر قوت ہے, اتنی دیر تک ہمیں بھوک پیاس برداشت کر لی ہے, تھوڑی دیر تک اور بھی کر لیں. روزہ افطار انہوں نے نہیں کیا, اللہ کے رسول نے کر دیا اور انہوں نے نہیں کیا. تو نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کے رسول نے روزہ نہیں کھولا, وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اچھا کام کیا, آپ نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی کہ ہمت ہے, ان کی ہمت کو سلام کرتا ہوں, نہیں, بلکہ بڑے سخت جملے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمائے, فرمایا اولئک النصار اولئک النصار, یہ نافرمان لوگ ہیں, یہ نافرمان لوگ ہیں. جب محمد رسول اللہ نے روزہ کھول لیا ہے, افطار کر لیا ہے, مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کیوں کریں گے لوگ؟ نافرمان لوگ ہیں, انہوں نے میری بات کو عزت نہیں کی, میری بات کی احترام نہیں کی. اللہ اکبر اللہ. اب رسول اللہ کا حکم کیا تھا, روزہ کھول. صحابہ اچھا عمل کر کے بتایا تو اچھا عمل ہے, گرمی کے اندر صبر کی حق میں روزہ رکھے رہے, لیکن نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, روک دیا, روزہ نہیں رکھنا. اللہ اکبر اللہ. اور اسی طرح دیکھ لیں بادل کے بعد بادل کہتے ہیں کہ منع کہاں ہے بھائی, کتاب حدیث کے اندر قرآن کے اندر کہ جسم منانا کہاں منع ہے؟ میں پوچھتا ہوں, آپ بتا دیں مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 3 رکعتیں. اگر ہم 4 پڑھ لیں کہاں منع ہے؟ آپ قرآن پڑھیں, آپ سے بخاری پڑھیں, آپ سے مسلم پڑھیں, تمام حدیث کی کتابیں پڑھیں, آپ کو منع نہیں ملے گا. پڑھیں 5 رکعت پڑھیں, ظہر کی 4 ہوتی ہیں, آپ 6 پڑھ لیں, 8 پڑھ لیں, اچھا عمل ہے, سجدے زیادہ ہو جائیں گے, تسبیحات بڑھ جائیں گی, اللہ کا عبادت بڑھ جائے گی. لیکن نہیں, وہ عمل اٹھا کے منہ میں مارا جائے گا. وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد, جو بندہ ایسا عمل کرے جو ہم نے نہیں کیا وہ عمل مردود ہے, بندے کے منہ میں مارا جاتا ہے. جس کے لیے اللہ نے نبی کا عربی لغت کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا, آپ میری بازار سے گزریں گے, آپ چوک سے گزریں, آپ مارکیٹ سے گزریں, بڑے بڑے بینر, بڑے بڑے پوسٹر آپ کو نظر آئیں گے. بہت سے لوگ آپ اس میں تصویروں کے ساتھ تصویریں لگائی ہوں, تصویریں خوبصورت کر کے سجا کر کے, اور لکھا ہوگا جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو. آپ نے غور کیا ہوگا, کبھی غور کریں آپ, ان کی داڑیاں نہیں ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قبروں کی زینت بنانے والے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قتل کرنے والے, پوسٹروں پر لکھے ہوں گے جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو. بے نمازی بندے, اپنی منمانی کرنے والے, خواہشات کو پوجنے والے, سود خور, عیاشی کرنے والے, نہ نبی کی تعلیم کا پتہ, نہ نبی کی سنت کا پتہ, ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قتل کرتے رہے, قبروں کی زینت بناتے رہے, اور اس میں عید میلاد النبی مبارک ہو. نہیں میرے بھائیو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں کہ یہ جھوٹے دعوے ہیں, یہ ریاکاری ہے, یہ دکھلاوا ہے. اگر رسول اللہ سے واقعی محبت ہوتی تو تمہارے چہرے پہ حضور کی سنت کو زندہ کرتے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تم نے زندہ کیا ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے, تمہارے چہرے کے اوپر رسول اللہ کی سنت زندہ میں نظر نہیں آتی, مساجد میں باہر نظر نہیں آتے, بازاروں کو بات کرتے ہو, مارکیٹوں کو بات کرتے ہو, سڑکیں بلند کرتے ہو, روڈ بلند کرتے ہو, لیکن مسجد کے اندر نہیں آتے, اللہ کے گھر کو بات کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں. جسے منانے کے لیے سارے تیار ہیں, جسے منانے کا سب کو شوق ہے, روڈ بند کرنے کا, روڈ بلاک کرنے کا, گلی محلے سجانے کا سب کو شوق ہے, مٹھائی کھانے کا, کھیر کھانے کا سب کو شوق ہے, لیکن اللہ کے گھر میں کسی کو آنے کا شوق نہیں ہے, نبی کی سنت سے پیار کرنے کا شوق نہیں ہے. اور جی ہم عاشق رسول, آخری جملہ, ہم کیا ہیں جی, ہم عاشق رسول ہیں. ایمان داری سے بتائیں, آپ پڑھے لوگ ہیں, باشعور لوگ ہیں, کوئی بندہ اپنی ماں کے لیے, اپنی بہن کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے سماعت میں مارا کرتا ہے؟
کبھی کسی نے کہا کہ باجی میں تیرے عاشق ہوں، اگر کسی نے کہہ دیا وہ کہے گی بے غیرت بے حیا بے شرم، اپنی باجی کے لیے بس مار کر یہ حیا نہیں آئی، مار پڑے گی، منہ کے اوپر جوتے پڑیں گے، تھوکے پڑیں گی۔ وجہ کیا ہے کہ اپنی یہ پاکیزہ لفظ نہیں ہے، لفظ عاشق یہ پاکیزہ لفظ نہیں ہے، یہ گندا لفظ ہے، یہ بازاری لفظ ہے۔ اگر گھر میں کہے گا تو جوتے پڑیں گے، مار پڑے گی، بےزتی ہوگی، وہ لفظ جو تم ماں کے لیے بولنا منع نہیں کرتا۔ عاشق کا لفظ ایک ہوتا ہے عاشق، ہوتا ہے مشوق، ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول۔ وہ لفظ اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے بولنا گوارا نہیں کرتا۔ وہ بے شرم کس آواز سے، کس منہ سے تو وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بول جاتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، معاذ تو عاشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہیں گے پھر؟ تو میرے بھائی یہ بازاری لفظ ہے، یہ گندا لفظ ہے، جو لفظ اپنی ماں کے لیے، بیٹی کے لیے بولنا گوارا نہیں کرتا، وہ رسول اللہ کی حفاظت نہ کیا کرتا۔ پاکیزہ لفظ محبت ہے، پیار ہے، جو قرآن میں بھی ہے، جو حدیث میں بھی ہے کہ میں جان میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ وہ لفظ بول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اپنی ماں کے لیے بول سکے، وہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بول جو رسول اللہ کے لیے کہہ سکے، تو میرے بھائی میں دین کا مذاق نہ ہوتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ کا کیک لکھ کے کارڈ دیا جاتا ہے، محمد رسول اللہ کا نام لکھ کے، اور پھر چھری چلے جاتی ہے اور سارا وہ کھا جاتے ہیں۔ یہ دین کا مذاق ہے، یہ کھانے والے ملا ہے، پیٹ کی پجاری ہے، دین کا اسلام کا مذاق ہے۔ یہ تمام چیزیں بدعات ہیں، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، تمام چیزیں بدعات ہیں، گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں اور گمراہی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ بھائی وہ کام کریں جو قرآن میں ہے، وہ حدیث میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سے ایمانوں میں قرآن و حدیث کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔